جو آپ نے سوال کیا یہ کوئی ایک صدی کا قصہ ہے. اگر یہ میری ذات تک ہو، میرے والد مرحوم تک ہو، دادا صاحب تک ہو، تو میں تو اسے جو ہے نا ٹریس کروں. یہ ایک صدی کا قصہ ہے. وہ پتہ نہیں حسرت موہانی صاحب کا شعر ہے یا کیا ہے کہ یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں. ایک صدی کا قصہ ہے یا ایک صدی کا قصہ ہے 2-4 دنوں کی بات؟ ہاں جی ہاں. جب میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ٹائم ہے، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ کون تھا، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے والد کے ساتھ کون تھا، تو اس وقت یہ جس طرح آپ اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کرتے ہیں، تو یہ اس کا کرم ہے کہ یہ ساری چیز جو ہے نا وہ ہو گئی. تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ ایک پوری تاریخ ہے. مثلا جب 1931 میں میرے دادا مرحوم جو ہے نا وہ قید ہوئے، تو اس وقت چکی کی سزا ہوتی تھی جیل میں. چکی پیسنی پڑ 10 سیر مکی جو ہے نا 10 سیر. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. کبھی ہم نے بھی چھوٹے ہوئے گھر میں پہاڑ میں ہر گھر میں جو ہے نا وہ چکی ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ آٹا تو ہوتا نہیں تھا، تو گندم شندم. تو کبھی اگر خود گراٹ پر نہ جانا پڑے تو خود سے 2 سے لوگ پیستے تھے ہر گھر میں چکی. 10 سے چکی روزانہ. اور ان کے ماموں سردار منصور خان وہ بھی قید تھے. وہ نازک مزاج آدمی تھے، نمبردار بھی تھے تو بڑے نازک مزاج. طاقتور نہیں تھے. نہیں طاقتور نہیں. ان کے حصے کی 10 سیر چکی ہے وہ بھی پیستے تھے. 20 سیر چکی ڈیلی. بڑے لمبے تڑنگے تھے وہ. اور یہ آج لوگ شہادت دینے کے لیے بھی کوئی بزرگ تیار ہوں گے، لیکن یہ ہسٹری ہے. اچھا، پھر جب وہ گرفتار ہوئے تو انہیں بیڑیاں پہنائیں گے. خطرناک مجرم جیل میں. خطرناک مجرم بیڑیاں پہناتے ہیں نا، بھاگ نہ جائے. خطرناک مجرم کے طور پر انہیں جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا گیا. اور پونچھ شہر میں جو جیل تھی جہاں پر وہ قید تھے، وہاں سے دریائے پونچھ جو ہے وہ سامنے سے گزرتا ہے. پونچھ شہر جو آج کا آکوپائڈ حصے میں ہے، تو جو یہ کوئی 1.25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریا گزرتا ہے اس جیل سے. تو انہیں بینگی پر پانی لانے کے لیے کہا جاتا تھا. دیکھیں مظالم، دیکھیں ڈوگروں کے، کہ انہیں بینگی پر وہ لاتے تھے بیڑیاں پہنے ہوئے. آج کل کے لوگ کہتے ہیں ہماری بڑی قربانی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ جب میرپور کا آپ کا قصہ ہوا، وہ غازی الہی بخش کے بیٹے سے ٹکٹ چھینا گیا، تو مجھے ارشد کا والد یاد آ رہا تھا. اس لیے کہ وہ چھوٹی برادری کا آدمی تھا. آج کل کوئی جاٹ ہے، کوئی راجا ہے، کوئی سدن ہے، کوئی فلانا ہے، لیکن وہ ایک عظمت کا نشان تھا غازی الہی بخش. غازی الہی بخش کو جیل میں جو ہے نا وہ ایک مقدمے میں جو ہے نا وہ غلط سزا ہوئی اور انہیں کولو کے آگے جو ہے نا جوتا گیا. کولو کے آگے جہاں پہ بیل جوتا جاتا ہے، وہاں پہ غازی الہی بخش مرحوم کو ان کو سزا دی گئی. اور ان کو اس طرح بازو جو ہے نا اس کے پیچھے ڈنڈا باندھتے تھے اور بیل کی جگہ جو ہے نا وہ کرتے تھے. اور جب وہ چلتے تھے تو تھک جاتے تھے، تو پھر انہیں جب وہ رفتار کم ہو تو انہیں جو ہے نا وہ پیچھے سے جو ہے نا وہ کوڑا مارتے تھے. اس پر ہائے کبھی نہیں کی غازی الہی بخش. کبھی غازی الہی بخش مرحوم نے ہائے نہیں کی. اور جب وہ کوڑا لگتا تھا تو اس وقت وہ کہتے تھے یا علی. میں نے یہ دیکھیں، یہ اب کیا میں انہیں کہوں. جب منسٹر سے میں نے کہا تو مجھے آنسو آ گئے. میں نے کہا تو انہیں کیا اس ارشد آیا بھی نہیں، میرا مخالف بھی ہے، وہ مطلب ہے غازی الہی بخش کا نام. تو میں نے کہا اچھا مسجد جو ہے نا وہ کوٹلی میں یہاں پر بند کر دی، شاہی بازار تالا لگا دیا. کوٹلی والوں کو ہمت توفیق نہیں ہوئی، تو غازی الہی بخش میرپور سے آئے، انہوں نے تالا توڑا، خود اذان دی اور مسلمانوں کو کہا کہ آؤ نماز پڑھو. اور آپ کے والد مرحوم کے جو ساتھی تھے، رفیق تھے، وہ بہادر بھی تھے اور
ایمانی جذبہ بھی تھا. اسی قسم کے لوگ تھے. یہ تو آج تو میں کہتا ہوں کہ ان کی جو قربانیاں ہیں اس کا صلہ ہمیں اپنی جو آگے نالائق لوگ ہیں ان کی وجہ سے صلہ نہیں ملا. وہ تو جو 30s کے لوگ ہیں جو مثلا میں چودھری غلام آباد صاحب کی بات کروں, وہ سارا دن کرکرو میں بیٹھے رہتے تھے. اور یہ ان کے ساتھی بھی کہتے ہیں. خود سردار عبدالقیوم خان صاحب نے مجھے کہا, مجھے بھی پتا ہے, والد صاحب ان کے بہت ہی دوست تھے. 100 نفل رات کو یومیہ پڑھتا تھا چودھری غلام عباس, 100 نفل. اور ان کی نماز قضا ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں آخر میں جب فوت ہونے لگے کہ آپریشن کے دنوں میں ان کی نماز قضا ہوئی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک شخص روزانہ 100 نفل پڑھے گا؟ یہ تو زندہ ولی قسم کے لوگ. وہ تو میں تو چودھری غلام والد صاحب کے سامنے جب ان کا نام آتا تھا تو آنسو نکل جاتے تھے. تو وہ میں نے کہا جی آپ, انہوں نے کہا آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. تو وہ اچھا پھر تہجد گزار یعنی 100 نفل بھی اور تہجد گزار بھی, اور صبح کی فجر کی نماز کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹے آرام. اس سب کے ساتھ سر سکندر صاحب اب اسی چیز کو میں لے کے آ رہا ہوں کہ سروس ڈیلیوری ٹو پبلک. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. خدا کے بندوں کے لیے یہ قیادت, پولیٹیکل قیادت کیا کرتی تھی؟ دیکھیں اگر جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں اور یہ جو 2-3 قصے میں نے بیان کیے ہیں, میں اس پر پوری کتاب جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ دے سکتا ہوں. یہ جو دیکھیں چودھری غلام آباد صاحب قائد اعظم چودھری غلام آباد صاحب جب رہا ہوئے آکوپائڈ کشمیر میں تھے نا, یہ دونوں 1947 کی بات ہے. اس بات پر جو بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور شاید اعتراض بھی صحیح ہے کہ کشمیری 2 لیڈر تھے, ایک چودھری غلام آباد صاحب قائد ملت اور ایک جو ہے نا وہ شیخ عبداللہ. یہ دونوں جیل میں تھے. اب ان دونوں کو جیل میں اس وقت نہیں جانا چاہیے تھا, اس لیے کہ ملک تقسیم ہو رہا ہے. قیادت کرنی ہے آپ نے, لیڈ کرنے لوگوں. اس وقت لیڈر لیس تھے 47 میں پوری ریاست جموں و کشمیر. بھائی کیا کرے, شیخ عبداللہ بھی جیل میں, چودھری غلام عباس بھی جیل میں, نیشنل کانفرنس کا سربراہ بھی جیل میں اور مسلم کانفرنس کا سربراہ بھی جیل میں. اچھا لیکن آپ دیکھیں کہ چودھری غلام عباس صاحب کی بچی اغوا ہو گئی, سکھ لے گئے. تو قائد اعظم نے ریکویسٹ کی نہرو کو, تو وہ تو خیر چلے ایک ذاتی معاملہ ہے, لیکن جب وہ رہا ہو کر آئے تو ملنے گئے قائد اعظم کو, تو انہیں پتا چلا کہ وہ ڈرائی گروپ میں جو ہے نا وہ آ چکے ہیں چودھری غلام عباس. تو قائد اعظم نے, یہ تاریخی بات ہے اور سب جو ہے نا چودھری غلام عباس کے مخالف جو ہے نا وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا اپنے اے ڈی سی کو کہ تم سے غلطی ہو گئی, میں چودھری غلام عباس کو باہر گیٹ پر ریسیو کرنا چاہتا تھا. اس حد تک ریسپیکٹ. ہاں, چودھری قائد اعظم کے 2 آدمی جو ہے نا وہ صرف ان کے ذاتی دوست تھے اور جن کا وہ احترام کرتے تھے. ایک چودھری غلام عباس صاحب مروبہ مغفور اور ایک حیدرآباد کے نواب یار جنگ بہادر یا بہادر یار جنگ, کیا ان کا نام, جنہوں نے پاکستان کی مدد بھی بہت کی. نہیں وہ تو تھے نا نواب, یہ سیاسی کارکن تھے. نواب یا یار جنگ بہادر وہ حکمران نہیں تھے, مسلم لیگ کے وہ. یہ 2 ان کے دست راست تصور ہوتے تھے, جن سے وہ قائد اعظم علیہ رحمت دل کی بات شیئر کرتے تھے. اور یہ دونوں چودھری غلام عباس صاحب اگرچہ لیگ یہاں الگ تھے لیکن یہ اعزازی ممبر تھے مسلم لیگ کے. مسلم لیگ کے اعزازی ممبر تھے اور کوئی اجلاس نہیں کرتے تھے جب تک چودھری غلام عباس جو ہے نا وہ موجود نہ ہو.